نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ کاف اور اسی طرح یہ سورہ بنی اسرائیل یہ عین قرآن حکیم کے سنٹر میں درمیان میں اور حکمت قرآنی کا اہم ترین خزانہ ہے، اور اس میں جو لوگ آج کے حالات دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق جو لوگ باخبر رہتے ہیں یا ایک انہیں تشویش رہتی ہے، وہ اگر ان دو کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ان کے اوپر واضح ہو جائیں گی اور ایک آنے والی دھندلی سی تصویر بھی ان کے سامنے آ جائے گی۔ اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع بھی بڑا اہم ہے، پھر جب ہم یہ مطالعہ کر لیں گے تو پھر اگر ممکن ہوا تو ہم اس کا بھی پہلے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ ظاہر ہے وہ غزہ کے متعلقہ یا یہ وہاں کے متعلقہ جو ہوگا، اگرچہ امن ہو گیا ہے سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں قرآنی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ابھی یہ امن ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے یہ ہوگا، اس کے اوپر پھر ہم گفتگو کر لیں گے۔ پہلے ایک رواں ترجمہ ان آیات کا سن لیں، پھر اس پر ایک آج تمہیدی گفتگو جو ہے وہ سورہ کہف پہ کریں گے ہم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب شکر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ ایک بات معلوم ہو گئی کہ کتاب کا اس فتنہ دجالیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، کتاب کا کوئی خاص معاملہ ہوگا اس سے بچاؤ کے حوالے سے۔ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی پہلیاں نہیں بجوائیں، بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں۔ قیما، یہ نگران ہے، سب کے اوپر قائم ہے، مہیمن ہے۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نازل ہوا، اس پر گویا کہ یہ مہیمن اور نگران ہے، اس پر پرکھ کر ان کی چیزوں کو پرکھا جائے گا۔ یعنی اگر تورات کی کوئی بات، انجیل کی کوئی بات قرآن حکیم کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن حکیم کے مطابق نہیں ہے تو اسے تحریف مانا جائے گا۔ اس کو بالکل یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے 6 دن میں، فی ستۃ ایام، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اور اسے کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ اب یہ بالکل مومل سی بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بات کر دی کہ 6 دن میں اس نے زمین اور آسمان بنائے اور اسے کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ تو بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، تو وہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ 7ویں دن کیا کیا؟ اب ظاہر تورات میں تو لکھا نہیں تھا کہ 7ویں دن کیا کیا، تو اس وقت تورات کے جاننے والوں نے کہا کہ 7ویں دن ریسٹ کیا ہوگا، تھک گیا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو اسی سے دنیا میں یہ 7ویں دن چھٹی کا کنسیپٹ بھی بنا کہ 6 دن کام کرو اور 7ویں دن جو ہے وہ آرام کرو۔ اللہ نے بھی آرام کیا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے بھی چھٹی کی تو تم بھی چھٹی کرو اور 7ویں دن آرام کرو۔ لیکن اب پہلی بات کو تو درست مان لیا گیا کہ اس نے بھی آرام کیا اور تم بھی آرام کرو، لیکن بعد میں جو صحیح بات تھی اس کو اب ذرا اپلائی کیسے کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو
خالق ہے، اسے تھکان کی کوئی حاجت ہی نہیں، اسے تھکان ہو نہیں سکتی، کوئی اس طرح کا احتیاج اسے لائق ہی نہیں ہے، تو ہم تو مخلوق ہیں، انسان ہیں، ہمیں تھکان ہوتی ہے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ نہیں، ہمیں چھٹی 2 دن کرنی چاہیے، اب ہفتہ اور اتوار۔ اصل میں یہ معاملہ تو اس زمانے سے چلا نا کہ 6 دن کام کرو ذرا ڈٹ کر، حیوانوں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، اور 7ویں دن عیاشی کرو، وہ بھی جانوروں کی طرح، کام بھی جانوروں کی طرح۔ اور تو پھر معلوم ہوا کہ یہ سیکس بھی تو ایک کام ہی ہے، اس سے آدمی مزید جو ہے وہ بجائے کو ریسٹ ہونے کے، اس سے بھی تو زیادہ تھکان ہو جاتی ہے، تو زیادہ 1 دن اور ریسٹ کا علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یوں بڑھتی چلی گئی۔ بہرحال بات پر آ جائیے کہ قرآن حکیم سے جو بات ٹکرائے گی وہ یہ ہوگی کہ اب یہ جملہ قرآن حکیم کی جو یہ آیت ہے اس طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو تورات میں ایڈ کر دیا گیا، اچھا وہاں بھی نیک نیتی سے ہو سکتا ہے کسی عالم نے ایڈ کیا ہو کہ یار یہ سوال آج مجھ سے ہوا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، تو کل ہماری آئندہ نسلوں میں بھی پیدا ہوگا، لوگ پوچھیں گے، تو کیوں نہ یہاں اس کا جواب لکھ ہی دیا جائے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا تھا کہ مسئلہ ختم ہو۔ تو اب یہ تعریف اس طرح سے شروع ہوئی، تو وہ تعریف تو کر دی گئی کہ 7ویں دن آرام کیا، تو اس کی کریکشن ہو گئی کہ اتنی بات تو درست ہے تورات کی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کیا کیے، زمین اور آسمان بنائے، لیکن 7ویں دن اسے کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ مہیمن ہونا ہے، یہ نگران ہونا ہے کتاب کا، سابقہ کتب کے اوپر، اللہ کے کلام تو وہ بھی ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، اور تاکہ خبردار کر دے۔ اب اس کتاب کا دوسرا فنکشن یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ تمہیں خبردار کر دے ایک خاص جنگ سے، من لدنہ، جو اس کی طرف سے ہو۔ اب یعنی خاص اس کی طرف سے ہو، اس کے معنی بھی ہمیں ذرا سمجھنے ہوں گے، جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ یہ من لدنہ کیا ہوتا ہے، جس کی مثال آگے سورہ مریم میں آ جائے گی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری جو بیوی ہے وہ کیا ہے، عاقرہ، وہ بانچ رہی ہے، اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور فطرت کے سوتے میرے اندر بھی خشک ہو چکے ہیں، یعنی میں بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ اب اولاد کے حوالے سے میرے اندر وہ اشیاء چیزیں نہیں رہی ہیں۔ تو اب من لدنہ یہ ہو گیا کہ اب تو خاص اپنے پاس سے رحم فرما اور مجھے اولاد دے دے۔ ظاہری اسباب سے کوئی جو معاملہ وہ نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے یہ من لدنہ، خاص اس کی طرف سے۔ تو اب اس حوالے سے بھی ہم سمجھیں گے آج کے دور کے حوالے سے بات کہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ بھی نہ چاہے اب جنگ کرنا۔ ٹرمپ نے جیسے اسے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا نیتن یاہو کے بارے میں، وہ آپ میں سے کسی نے سنے ہوں تو بیان کر دے، میں اسے آگے رکھ کر کیا بیان کروں۔ سنے کسی نے جو ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا ہے سن آف ڈارک بچ، تو اس حوالے سے ذرا سمجھیں تو وہ بھی نہیں چاہ رہا، چائنا بھی نہیں چاہ رہا ہوگا، روس بھی ہو سکتا ہے ان کنڈیشن میں جنگ کرنا نہ چاہ رہا ہو۔ ان سب کے باوجود من لدنہ ہو، اس کی طرف سے پھر یہ ساری ہو ہی جائے گی، یہ سارے ہو سکتا ہے نہ چاہ رہے ہو، لیکن وہ جنگ ہو کر رہے گی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ان اہل ایمان کے لیے کہ جو نیک عمل کریں، یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت اچھا اجر، بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہ تیسری بات آ گئی کہ اور خبردار کر دے، یعنی یہ کتاب اس سے بھی خبردار کر دے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ویسے یہ والا معاملہ تو ساری قوموں نے اختیار کیا، لیکن اس کو بنیاد بنایا ہے خاص کر عیسائیوں نے۔ مطلب عرب کے مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی فرشتے تھے انہیں بیٹیاں قرار دیتے تھے، لات عزا منات ان کے بت تراشے، لیکن اس کے اوپر ان کا دین نہیں کھڑا تھا۔ اگر کوئی آدمی کہتا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں
تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. انہیں دیویاں دیوتا مان رہا ہے لیکن ان کی کوئی تعلق کو اس نسبت سے نہیں مان رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دنیا میں واحد مذہب ہے کہ جو کھڑا ہی اسی بنیاد پر ہے. عیسائیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا یہ اس بنیاد پر ہے. یہ اگر کوئی نہیں مانتا تو گویا عیسائی ہے ہی نہیں. تو قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ ایسے ہی بے پر کی آنک رہے ہیں، کوئی علمی بات نہیں ہے، نہ کوئی علمی روایت ان کے پاس چلی آ رہی ہے، نہ جسے دنیا میں کہا جاتا ہے نہ عقل میں نہ نقل میں. ایک دیکھیں علوم عقلیہ ہے، یہ جتنی ہم دنیا میں پڑھتے ہیں علوم پڑھتے ہیں دنیا کے علوم، یہ علوم عقلی کہلاتے ہیں. اور علوم نقلی یہ ہوتے ہیں، یہ نقل ہے. یہ وہ والی نقل نہیں ہے جو امتحان میں مارتے ہیں بچے. اس نقل سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نقل ہو کر آیا ہے. کہاں سے؟ لوہے محفوظ سے، اور وہاں سے نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے. یہ اس درجے. تو ایک کہتے ہیں کہ علوم عقلیہ ہیں، ایک علوم نقلیہ ہیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں وہ بھی ہمیں درجہ بدرجہ اس طرح ہمارے پاس نقل ہو کر آتی رہیں، سینہ بسینہ یا ریٹن میں نقل ہو کر آئی ہے. تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، نہ عقل میں نہ نقل میں. ظاہر بات ہے کہ 3 میں 1 اور 1 میں 3، اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات ہے کہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو گھلا لیں، ہلاک کر بیٹھیں اس کے جو آثار آنے والے ہیں، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں. یہ جو غلط عقیدہ دنیا میں گھڑا گیا ہے، اس کا جو نتیجہ نکلے گا، دنیا جو بھگتے گی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس حدیث پر اب بھی ایمان نہ لائے تو. یہ گویا کتاب کا اس سے گہرا تعلق ہو گیا کہ دنیا میں جو تباہی آنے والی ہے، اگر اس حدیث پر، قرآن حکیم پر ایمان نہ لائے تو یہ گویا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. علی آثارہم، اس کے جو آثار ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ اے نبی شاید اپنی جان کو آپ گھلا لیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اب یہ چوتھی بات کہ یہ جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا یہ اس کی زیب و زینت ہے، یہ اس کی اٹریکشن ہے، کشش ہے. یہ اتنا کچھ ہے کہ اس طرف انسان خود بخود چلا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی انبیاء کی، کتابوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس کے اندر انسان خود بخود جاتا ہے. یہ ہم ذرا جب آئیں گے وضاحت کریں گے مثالوں سے کہ کیسے کیسے انسان جاتا ہے. اور کیوں ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور یہ جو کچھ ہے، جو کچھ ہم نے بنایا ہے، اس کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، چورا چورا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ زیب و زینت ساری ایک وقت آئے گا کہ سب ختم ہو جائے گی. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ، نہیں پیچھے، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا سمجھا تم نے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں اور تختی والے ہیں یہ کوئی ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ، تو یہ چند جوان تھے، بلکہ آج کے ایڈیم میں میں ترجمہ کروں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ یہ چند یوتھ تھے. اِلَى الْكَهْفِ، جو جا بیٹھے کاف کے اندر. فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور انہوں نے کہا اے رب ہمیں عطا کر اپنے پاس سے خاص رحمت. وہ من لدن ہو، اور من لدنوں کی ایک مثال یہیں سے یہ بھی سمجھ لے کہ 300 برس اگر اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا ہے، نہ کھایا نہ پیا، کروٹیں بدلتے رہے اللہ پاک ان کی کہ کوئی بیڈ سول نہ ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ خاص اس کی، یہ اس کی خاص رحمت ہے. من لدن ہو، اس کی طرف سے
کہ کیسے 300 برس تک انہیں سلایا۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے کام کو سنوار دے، بنا دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی کئی برس، یعنی انہیں سلا دیا کئی سالوں تک۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس گروہ نے، کس نے ان کی گنتی کو یاد رکھا۔ یہ گویا کہ اوپننگ کر دی گئی اس واقعے کی ایک آیت کے اندر کہ یہ سارا واقعہ ہے، اور اس کی اب تفصیلات جو ہے وہ مزید آگے آئیں گی۔ سورہ کہف کے حوالے سے چند چیزیں نوٹ کر لیں، بلکہ ہر محفل میں ہم ہو سکتا ہے کہ 10-15 منٹ پہلے اس کی تمہیدی گفتگو چونکہ بڑی طویل ہو جائے گی تو شروع میں آغاز میں وہ کر لیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لے تو وہ سارے فتنوں سے بشمول فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور خاص کر جمعے کے دن اس کی پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بعض روایات میں اس کی پہلی 10 آیات اور بعض میں آخری 10 آیات کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، وہ ایک ایک کر کے پھر ہم اس کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے۔ چونکہ وہ حضرت اسید کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دن سورہ کہف جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سین میں بندھا ہوا گھوڑا ہی ننانے لگ گیا، تو انہوں نے ذرا کیا وجہ ہے، کوئی چور آ گیا، کیا ہوا ہے، اٹھ کر دیکھا تو باہر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نور تھا جو طاری تھا۔ تو اس پر پھر وہ انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ نازل ہو رہے تھے۔ اس کی اس اہمیت اور فضیلت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ باقی جس ہم دور میں رہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور اس کا عروج جو ہے وہ گویا کہ آ کر اس دور میں پورا ہوگا۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصر نبوت اور رسالت ایک بلڈنگ تھی، اس کی تعمیر ہو رہی تھی، ہر نبی نے آ کر اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور میں وہ آخری اینٹ تھی کہ جو لگی ہے آ کر، اور کیا ہو گیا، وہ قصر نبوت اور رسالت مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کوئی گنجائش اور کسی چیز کے لگنے کی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شیطان کی پلاننگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اس کی بھی ساتھ ساتھ تکمیل ہے۔ ہر دور میں جس طرح انبیاء اور رسول آتے رہے، شیطان بھی اپنے نمائندے بھیجتا رہا، مختلف صورتوں میں وہ دجالی کیفیات کے ساتھ وہ چیزیں آتی رہیں، کسی سردار کی شکل میں، کسی سامری کی شکل میں۔ ویسے بڑی وہ گہرائی والی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ غور و فکر کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں تو شرک کیا، تو ان سب کے لیے سزا کیا تجویز ہوئی تھی؟ قتل کر دیے جائیں، اور ہر قبیلے کا آدمی اپنے خاندان والوں کو قتل کرے۔ لیکن سامری کو نہیں کیا، جو بیس تھا، جو بنیاد تھا، جس نے یہ سارا معاملہ کیا تھا، اسے نہیں مارا گیا، بلکہ اس کے لیے سزا یہ تجویز کی گئی لا مساس، کہ قریب کوئی نہ آنا۔ کرونا یہ اس دور کا کرونا تھا کوئی کہ جس میں کہا کہ میرے قریب، وہ جو ہی اس کے کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بدن میں ایک آگ سی لگنی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ گویا کہ وہ شے ہو گئی کہ اس دجال کو مار کوئی نہیں سکتا تھا، یہ اس دور میں آیا۔ اور بعض روایات میں ایسی چیز بھی ملتی ہے کہ شاید یہ وہی تھا جو تمیم داری نے دیکھا، جو کسی ایک جزیرے میں بند کر دیا گیا تھا، ید بیضا اور عصا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ قید کیا ایک جزیرے کے اندر۔ جو تمیم داری نے، وہ جو حدیث ہے تمیم داری والی کہ وہ کسی حادثے کے وجہ سے کسی جزیرے میں چلے گئے، اور انہوں نے پھر جنگل میں گئے اور دیکھا کہ ایک عجیب طرح کا وہ جساسہ، حدیث جساسہ جو کہلاتی ہے، کہ کس طرح وہ ایک جانور انہیں وہاں تک لے گیا اور انہوں نے وہاں ایک شخص کو بندھے ہوئے دیکھا ایک بڑی عمارت کے اندر، اور اس نے پوچھا
احوال پوچھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں نخلستان آباد ہو گیا ہے، فلاں یہ چیز ہو گئی ہے، تو اس نے کہا اب میرے کھلنے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ تو یہ ایک وہ واقعہ بھی انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ابن زیاد والا معاملہ بھی آپ کی نظروں سے اگر گزرا ہوا حدیث میں، تو جیسے اس کے بارے میں ابن سیاد کے بارے میں وہ تھا کہ یہ دجال ہے، وہ کانا بھی تھا اور عجیب عجیب آوازیں آتی تھی، وہ سوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اسے قتل کر دے، اگر یہ دجال ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور کوشش کرو گے، اور اگر یہ ہو گیا تو ناحق ایک آدمی کو تم مار دو گے ایک شک کی بنیاد پر، تو یہ اگر واقعتاً دجال ہوا تو یہ تم سے مارا نہیں جائے گا۔ تو یہ اتنی یقینی چیزیں تھیں کہ جو چل رہی تھیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے فتنہ دجال کے حوالے سے، جو اہم ترین ہے، اس کی تمہید میں مان دیتا ہوں کہ اس کی اصل بنیاد جو تہذیبی ایک ہے شخص دجال، جس کو حدیث میں المسیح الدجال بھی کہا گیا اور دجال اکبر بھی کہا گیا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ پھر غور و فکر کے معاملات ہیں کہ یہ دونوں کو ایک سمجھا جائے یا علیحدہ سمجھا جائے، المسیح الدجال اور ہے یا دجال اکبر اور ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک، میرے بعد قیامت تک 30 دجال آئیں گے جھوٹے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سمجھیں یہ ٹاپ پر کون ہوگا؟ المسیح الدجال اور دجال اکبر۔ تو بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، بعض کی رائے کہ نہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ بہرحال شخص دجال پر جب آئیں گے تو پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اصلاً شے جو یہاں بات کی گئی ہے، آج ذرا اس کی تمہید میں باندھ دینا چاہ رہا ہوں کہ اصلاً جو تہذیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے 1450 برس پہلے، وہ تہذیب دنیا میں 1000 برس تک تو رہی، لیکن پھر پچھلے 400 برس سے ایک نئی تہذیب دنیا میں آ گئی جو پوری دنیا میں چھا گئی۔ اور ہوا کیوں، کیسے ہوا، اب اس بات کو سمجھنا ہے، اس کی تمہید بن جائے گی تو پھر باتیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ وہ جو نئی تہذیب دنیا میں آئی ہے اور اس وقت گلوبلی وہ چھائی ہوئی ہے، اور اسی سے آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ آئے گی کہ جو ہمارے ایلیٹس ہیں یا رولرز ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے، کس حوالے سے ذرا ان کی اور دین کی جو ایک دشمنی جو ہے وہ گویا کہ بنیاد میں موجود ہے۔ یہ جو عقیدہ گھڑا گیا ہے، عیسائیوں نے گھڑا عقیدہ، اس کے حوالے سے ہم ذرا سورہ توبہ میں تو پڑھی آئے تھے کہ یہ عقیدہ انہوں نے مصریوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کے ساتھ ایک ریس میں جو گھڑ لیا تثلیث کا عقیدہ، لیکن جب اس پر اعتراضات ہونے شروع ہو گئے علمی فکری، اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ عقل میں نہ منطق میں کوئی بات جو ہے وہ سمجھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی روایات میں چلی آ رہی تھی، نہ دنیا کے علوم میں وہ بات سمجھی جا سکتی تھی۔ کیسے سمجھائیں کہ خدا جو ہے وہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں، وہ تینوں میں بھی خدا موجود ہے اور تینوں مل کے بھی ایک۔ تو یہ غیر معقول عقیدہ تھا۔ جب لوگوں نے اس کو سمجھنا چاہا، سوچنا چاہا، تو اس پر جب اعتراضات شروع کیے تو پھر پابندی یہ لگ گئی۔ ظاہر ہے جب آبجیکشن آپ کریں گے تو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر ڈنڈے سے آدمی کنٹرول کرتا ہے، پھر اور وجہ کیا رہ جاتی ہے کہ کیسے کنٹرول کرے۔ تو پھر پوپ کا ڈنڈا چلا، اس نے بادشاہ سے کہا، ملے ہوئے تو دونوں تھے نا، جو پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا، تو نے کہا یہ اگر اسی طرح اعتراضات کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا کام تو نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا پابندی لگا دی گئی کہ اس تورات کے سوا کوئی اور شے پڑھنا ممنوع ہے۔ پھر اور مزید اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے کہ کسی کے پاس سے کتاب بھی نکلی تو اس کی یہ سزا ہے، کسی کو پڑھتے ہوئے پایا گیا تو یہ سزا۔ جیسے ہندوستان میں ہوا کہ کسی شودر کے اشلوک کا کوئی لفظ کسی شودر کے کان میں پڑ گیا تو اس میں سیسا ڈلوا دیتے تھے، تو یہ وہاں بھی یورپ میں بھی رہا۔ تو یہ پھر وہاں رک گئی تہذیب۔ اور یہ اندھیرا بھی کوئی ذرا دیکھیں کہ جسے کہتے ہیں نا یورپ کا ڈارک ایج، کوئی ایسا ویسا اندھیرا بھی نہیں تھا، نہایت جہالت۔ اب اسی کے اندر جب کوئی کتاب نہیں پڑھنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، تو اب وہ عیسائیوں کے شریعت ویسے پوپ نے منسوخ کر دی تھی۔
تو لوگ وہاں تک جا پہنچے کہ نہ انہیں وضو کا طریقہ پتہ، نہ پاکی کا طریقہ پتہ، نہ استنجے کا معاملہ وہ سمجھ سکتے ہیں، کیسے رہیں، کس طرح سے وہ کریں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے بادشاہ بھی 3 سال میں وہ ایک دفعہ نہاتے تھے، اور پوری قوم جشن مناتی تھی کہ آج بادشاہ سلامت نے غسل فرمایا۔ جرمنی کا بادشاہ اس زمانے میں کہتے سال میں 1 دفعہ نہاتا تھا، اور جشن ہوتا تھا پورے جرمنی میں کہ جرمنی کے بادشاہ نے پانی بہایا۔ اب ذرا جہالت کا اندازہ کر لیں۔ اچھا، ادھر یہ جتنے پرفیوم ہیں ان کی ہسٹری آپ پڑھیں، آج کل سب سے زیادہ مشہور پرفیوم کس جگہ کے؟ فرانس کے، پیرس۔ تو وہ بھی دیکھیں نا کہ وہ کیسے بنے، کیوں بنے۔ وہ پرفیوموں کے حوالے سے تو اس رقاصہ کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے کہا یہ بادشاہ کے ساتھ میں بیٹھ بھی نہیں سکتی، تو کچھ تو لاؤ، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب سارا بادشاہ کا حکم تو ماننا تو ہے، کیسے اس سے ٹالا جا سکتا ہے؟ تو کوئی خوشبوئیں چھڑکو اس کے اوپر کہ تاکہ اس کی قربت میں جاؤں تو میری طبیعت نہ خراب ہو۔ تو یہ حال تھا وہاں پر اس طرح سے۔ اور عین اس وقت ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بدووں کو سمجھا رہے تھے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ نہا دھو کے غسل کر کے آؤ۔ دیکھیں ایک پاکی کا تصور یہ ہے، یہ بھی ہمارا بڑا اوور ہو گیا، یہ دوسری انتہا پہ چلا گیا۔ ہم ایک بالٹی جو ہے وہ وضو میں لگا دیتے ہیں، آپ ذرا ٹیب کھولیں نا اور وضو کریں تو پوری بالٹی بھر جاتی ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے کہ آپ اتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے تو وہ لوگوں کو آدھے لوٹے سے وضو کرتے دیکھا۔ اچھا، اس میں پھر اب ایک تصور گناہ آتا ہے، تو کیا کریں، اس گناہ کو کیسے زائل کریں؟ ایک آدمی جو ہے وہ گلٹ اندر محسوس کرتا ہے، لوگ فتویٰ پوچھ لیتے ہیں۔ تو فتویٰ یہ آ گیا، ایک مفتی صاحب نے، ایک بندے نے مجھے بتایا، ایک نوجوان نے، کہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا آپ کی یہ گفتگو سن کے کہ بھائی یہ تو گناہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، شاور کھولا اور نہاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نہانے کی نیت نہ کرو، شاور کھول لیا کرو خوب اچھی طرح سے، تو جب تم نے وہ آدھی بالٹی پانی ہو تو نیت اس وقت کر کے آدھی بالٹی سے غسل کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ تم نے ایسے ہی بہایا، وہ تو نہانے کے لیے بنا ہے نا، تو تم نے نہانے کی نیت ہی نہیں کی، تو اس طرح سے کر لو۔ تو اس کو سمجھیں، یہ سینس پھر ساری جگہ استعمال ہوئی، وہ مالیات میں ہی نہیں ہوئی، یہ باقی جگہوں پر بھی استعمال ہوئی۔ تو بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکیزگی کا درس دے رہے ہیں۔ ادھر قرآن حکیم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو دنیا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی، پلاننگ کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے نتیجے میں عرب اٹھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یورپ جا پہنچے، اسپین جا پہنچے، ادھر وہ اندھیرا ہے۔ اچھا، ایک چیز فطرت میں ہوتی ہے، فطرت ظلم اور جبر برداشت نہیں کرتی۔ آپ کسی کتے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو نا، تو آپ بھی وہ آپ کے دل میں محسوس ہوگا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، کر کچھ بھی نہ سکے آپ کو افسوس ضرور ہوگا۔ تو انسانی فطرت کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، وہ چاہتی ہے کہ ظلم اور جبر نہ ہو، ایک آزادی ہو، انسان اپنی رائے بیان کرے۔ تو جس ظلم اور جبر کے وہ اندر وہ پس رہے تھے، تو ایک تو وہ فطرت انگڑائی لیتی تھی، اس کے اوپر مزید جب مسلمان گئے تو ٹیکہ انہوں نے لگا دیا، قرآن کا ٹیکہ ان کو لگ گیا کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یوں کرو۔ اچھا، پھر تجارتی واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تاجر جب جو کاروبار شروع ہوا، تجارت شروع ہوئی، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ڈیولپ لوگ ہیں۔ ہم انگریز جو ہے وہ لکڑی کے پیالے میں اور لکڑی کی چمچ میں کھا رہے ہیں، یہ چینی کا پیالہ لے کر آئے ہیں، عورتوں نے ان کو گھروں میں تانے دینے شروع کر دیے، تم کہتے ہو اسلام صحیح نہیں ہے، یہ دیکھو مسلمان کتنے صاف ستھرے ہیں، یہ کس طرح انہوں نے پیالہ بنا لیا ہے کھانے پینے کے لیے، تمہارے لکڑی کے پیالوں سے تو بو آتی ہے، ان میں کیسے ہم کھائیں؟ یہ جب انٹریکشن ہوئی، ایک کاروباری ہوئی، علمی ہوئی، اس نے پھر بغاوت کو جنم دیا۔ یہ جو ہے مارٹن لوتھر کہا جاتا نا کہ ابن رشد کا، ایمروٹ کا شاگرد تھا،
اور جب یہ لوگ آئے ہیں پڑھ کر یورپ سے تو ان کے اندر پھر اپنے مذہب کے خلاف ایک مذہب بیزاری اور مذہب دشمنی پیدا ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں مذہب ہمارا دشمن ہے، ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. لہذا انہوں نے پھر مذہب کو اٹھا کر پھینک دیا. اسی لیے دنیا میں آج غالب حصہ کیا ہے؟ جو احتجاج کیا جنہوں نے پروٹیسٹنٹ، وہ مذہب کے خلاف احتجاج ہو گیا. اور مذہب کو انہوں نے، جذبات میں تھے، علم تھا نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایز اے ہول مذہب کو ریجیکٹ کر دیا. بہت کوئی کمپرومائز ہوا تو یہ بس ٹھیک ہے، چرچ میں ہم ایک ہفتے آ جائیں گے، سن لیں گے، بس ٹھیک ہے بات ہو جائے گی، باقی عمل دخل دنیا کی زندگی سے اس کا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ جو یورپ میں تہذیب پروان چڑھی 400 برس پہلے، مذہب دشمنی اس کی طے میں شامل تھی. لہذا اگر اس کے عقائد کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے عقائد تھے، 3 ایمانیات ہمارے بنیادی کہلاتے ہیں، اکثر دروس میں آپ نے سنے ہوئے. کون کون سے ہیں بڑا؟ اللہ، آخرت اور رسالت، نبوت اور رسالت، یہ 3 بنیادی ایمانیات کہلاتے ہیں. ہمارے ہاں کے اصولی اور نظریاتی اعتبار سے ایمان باللہ، عمل کے اعتبار سے ایمان بالآخرہ، اور قانون کے اعتبار سے ایمان بالرسالت. اس کے مقابلے میں وہاں 3 چیزیں آئی کہ خدا کی بجائے، ایمان باللہ کی بجائے یہ کائنات، ہمیں نہیں پتہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ پادریوں نے گھڑا ہے یا پوپس کی پیداوار ہے، یہ کائنات ہے، اس پر غور و فکر کرو، سوچو، دیکھو. اچھا ہمیں نہیں پتہ آخرت ہے یا نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی واپس نہیں آیا کہ جو ہمیں بتاتا کہ آخرت ہے، وہاں کیا ہوتا ہے. یہ دنیا موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے ہے، لہٰذا اس پر غور و فکر کرو. اچھا یہ کہتے ہیں کہ روح بھی ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں نہیں پتا کہ روح بھی ہے یا نہیں، ہمیں پتا یہ جسم ہے، لہٰذا ساری توجہ جسم پر ہوئی. یعنی اس کے لیے دوائی، اس کے لیے خوشبو، اس کے لیے لباس، اس کے لیے فیسلٹیز، زیادہ سے زیادہ آسائشیں کیا ہوئی؟ جسم کو پرووائڈ کرو. دنیا، اس کو جنت بناؤ. تم کس جنت کے چکر میں ہو؟ یہ دنیا جنت بننی چاہیے. اچھا اسی میں یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اور یہ ساری چیزیں، زمانہ ہو گیا، ہمیں تو اب وہ 30-40 سال ہو گئے ٹی وی نہیں دیکھے ہوئے بھی. تو کیا تھا اس زمانے میں؟ بچپن میں ہمارے اشتہارات چلتے تھے، سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ تھا کہ ٹرپلٹ گھر میں آئے اور گھر جنت بن جائے. اسی وجہ سے تھا نا. تو تم کس جنت کے چکر میں پڑ گئے؟ غیر محسوس انداز میں وہ جنت کا تصور. آپ بیکن ہاؤس، گرامر، ان سکولوں میں بھی جائیں تو وہاں وہ جو تصویریں اور جو بیسک کتابچے ہیں، وہاں ذرا دیکھیں نا، پڑھ کر ایک بچہ زندگی کا کیا تصور کرے گا. اس کے اندر جو تصویریں آ رہی ہیں وہ زندگی کی لیگجریز اور چیزیں. تو اس دنیا کو جنت، اس کو بنانے کی کوشش کی گئی. اچھا اسی طرح کائنات کے اوپر غور و فکر، اس کے اوپر جب غور و فکر شروع ہوا تو نت نئے نتائج سامنے آئے. فورسز آف نیچر جو ہے وہ قابو ہو گئیں. جب غور کیا گیا، کسی نے غور کیا ہوگا کہ یہ ہانڈی کے اوپر ڈھکنا کیوں ہل رہا ہے، وہ کون جن ہلا رہا ہے؟ معلومہ نہیں، بھاپ کی ایک طاقت ہے جو اس ڈھکنے کو ہلا رہی ہے، کیوں نہ اس کو قابو کریں اور کام میں لائیں. تو سٹیم انجن بن گئے. یہ دیکھ لیں، بجلی، اس سے بڑا کوئی جن ہے جو طاقت اس میں ہے؟ 440 وولٹ کا کرنٹ اور کسی جن کی طاقت ذرا میچ کر کے دکھا دیں. جتنا بوجھ آج اسکویٹر اور مشینیں اٹھا سکتی ہیں، کوئی جن اٹھا سکتا ہے؟ جو یہ کام کر سکتا ہے یہ جن بجلی والا، یہ آپ کو کپڑے بھی دھو دیتا ہے. واشنگ مشین لگائی، کپڑے دھو گئے، وہ کیا، جوس بن گیا، کپڑے استری ہو گئے، فرش صاف، کیا کیا نہیں ہوتا. تو لہذا جب یہ نتائج نکلنے شروع ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم صحیح رخ پر ہیں اور صحیح نتیجے پر ہیں. جب یہ ساری طاقتیں ان کے پاس آئیں، اب مذہب ساتھ نہیں ہے، وحی اور رسالت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان چیزوں کے ساتھ نہیں تھی. لہٰذا ان طاقت کو لے کر جب وہ نکلے ہیں دنیا میں تو چھا گئے.
قابض ہوئے ہیں پوری دنیا کے اوپر. ادھر مسلمانوں کے اوپر زوال آ گیا تھا. لہذا جیسے میں نے تجزیہ کیا تھا کہ ایک وقت میں سکندر آیا یا ایک وقت میں تاتاری آئے, تو تاتاری محض ایک حوانیت, وحشیت, بربریت کے زور پر آئے اور آ کر انہیں قبضہ کیا. ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی فکر نہیں تھا, کوئی سوچ نہیں تھی, کوئی تہذیب نہیں تھی. لہذا بہت جلد وہ اسلامی تہذیب کے زیر اثر مسلمان ہو گئے. اب کے جو انگریز آیا ہے اور یورپی طاقتیں آئی ہیں, تو یہ محض طاقت کے بل پر ہی نہیں بلکہ علم و فکر اور تہذیب بھی لے کر آئے, اور وہ تہذیب لے کر آئے کہ جس کی تہذیب کی بنیاد میں مذہب دشمنی شامل تھی. اب اسی حوالے سے وہ جوڑ لیں جو میں نے بات کہی تھی کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, رولنگ کلاس ہوتی ہے, وہ جب وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آتی ہے تو مذہب دشمنی اس کی بیس میں ہوتی ہے. لہذا انہیں آتے ہی مولوی صاحب دشمن ہی نظر آتے ہیں, جیسے پوپ دشمن نظر آتے. تعلیم وہ حاصل کی ہے. اسی میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے, کہتے ہیں کہ اس سے گزر کر آدمی اگر بچ جائے, مومن رہ جائے, تو یا تو وہ نرا کودن ہے یا مادرزاد ولی ہے. بھئی ولی ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گی کچھ ہے, ہم انشاءاللہ سارے ولی, ٹھیک ہے, یا وہ کودن ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا پڑھا ہے, رٹے مارے ہیں, نمبر لیے. ذرا تصور کریں نا جس تعلیمی نظام سے ہم گزر رہے ہیں, ایک بچہ رٹے مار کے دن رات جو نمبر لیتا ہے وہ کوئی انسانیت کا معاملہ ہے؟ اچھا اس کو ایسے نہ سمجھیں, آج بھی آپ اے لیول کے امتحانات یورپ میں اور ہوتے ہیں, یہاں اور ہوتے ہیں. یہاں کا سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے, اتنا سخت ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہے کہ یہ پوری طرح سے وہ پڑھے. ایک بچہ جو رٹے مار مار کے بڑا زور لگا کے دن رات ایک کر کے یہ نمبر حاصل کرے گا, پڑھے گا, اسے کوئی معاشرت کا پتہ ہے, اسے کوئی تہذیب کا پتہ ہے, رہنا کیسے ہے, اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. رٹے مار کے پی ایچ ڈی کر جاتا ہے, بیوی رکھنے کا پتہ نہیں ہوتا, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ وہ المیہ ہے جس سے گزر کر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یا تو کودن تھا, اسے سمجھ کچھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے زندگی میں. وہ ایکسل کرتا رہا اپنا معاملہ, اور یہی وہ اٹریکشن ہے. اچھا والدین بھی اسی نگاہ سے سوچتے ہیں, بھائی بچے کو کہاں پڑھانا ہے, کہاں جانا ہے, اس کے لیے کسی انہیں قرآن کی ضرورت ہے, کسی رسول کی ضرورت ہے. یہ ہے ہی اتنی اٹریکشن اس چیز کے اندر کہ وہ خود بھاگ دوڑ کر سارے ارینجمنٹ کرتے ہیں اور ان کو پڑھاتے اور کرتے ہیں, اس دنیا کی لذت اور اس اٹریکشن کے لیے کہ بہتر سے بہتر آسائشیں حاصل ہو سکیں, بہتر سے بہتر جو ہے وہ فیسلٹیز حاصل کر سکیں, لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی کر سکیں. تو بہرحال اس حوالے سے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایجوکیشن کا معاملہ, لارڈ میکالے نے ذرا دیکھیں 1836 میں دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے. ہم انہیں بہتر فیسلٹیز دے رہے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی تو ان کے پاس تھی, علم ان کے پاس تھا, آخر ہم ان ہندوستانیوں کو بہتر فیسلٹیز دے رہے ہیں, روڈیں بنا کر دے رہے ہیں, ریلوے لائنیں کہاں سے کہاں تک بچھا دی ہیں, یہ بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ ہے نا, ایک بات آتی ہے, سوچ آتی ہے. 1857 میں بھی بغاوت ہوئی اور ساری قوموں نے مل کر کر دی, تو یہ بغاوت کر کیوں رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ سارے سیولائزڈ لوگ ہیں, اپنے تہذیب سے, تمدن سے واقف ہیں, یہ انہیں فیسلٹیز نہیں چاہیے, یہ ہمارا اور ان کا معاملہ چل نہیں سکے گا. لہذا ہم نے تو آج نعرہ لگایا, اس نے بہت پہلے 1836 میں لگا دیا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. پھر نے پورا نظام تعلیم کو ترتیب دیا کہ جس سے وہ آپس میں ہمارا کلیش ختم ہو جائے, اسی تہذیب کے زیر اثر رہ جائے. اچھا اسی میں ذرا اور گہرائی میں دیکھیں, کون سی بڑی گدی ہے, کون سا بڑا نواب ہے جس نے بغاوت کی اور اس کے بعد اس کے بچوں کو فری وہ انگلینڈ نہیں لے گئے.
اور انہوں نے کہا ان کی سرپرستی ہم کریں گے۔ پچھلے مجھے ذرا دفعہ کو واقعات سنا رہے تھے آپ اصغر خان کا، کہ یہ پیر پگاڑا کے جو والد تھے، پہلے والے پیر پگاڑا کے، پیر صبغت اللہ راشدی، تو انہوں نے کبھی انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، بغاوت۔ لیکن آخر جب قابو آئے ہیں، دیکھیں ایک باغی آدمی ہے، قابو آیا تو کیا کیا ہے؟ ہاں، تو بچوں کو وہ انگلینڈ لے گئے، اب انہیں وہاں تعلیم دی۔ ہاں، میں ایک دیکھیں ساری قوموں کو، رنجیت سنگھ کو مارا ہے، رنجیت سنگھ تو خیر خود مرا، بعد میں اس کی رانی کو جو ہے وہ ہوا ہے، حکومت سکھوں کی جو ختم کی ہے، تو اس کا بیٹا دلیپ کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ انگلینڈ میں کی ہے۔ وہ یہ نہیں تھا، یہ پوری ہندوستانی اقوام کے لیے یہ پالیسی تھی کہ جتنے بڑے تھے، ہاں مغلوں سے انہیں اور مسئلہ تھا کہ ان کا کوئی آدمی کھڑا کر کے بھی یہ سامنے لے آئیں گے نا تو اس پر یہ یونائٹ ہو جائیں گے۔ باقی جتنی گدیاں تھیں، جتنے مہاراجے تھے، راجے تھے، ان کے بچوں کو تو اسپیشل وظائف دے کے وہ انگلینڈ لے گئے، اور وہاں سے وہ تربیت یافتہ ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے پھر جو گدیاں چلائی ہیں، جاگیریں چلائی ہیں، ریاستیں چلائی ہیں، تو کمپرومائز کر کے پھر چلائی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو یہ ہے وہ تہذیب کہ جو پھر پوری دنیا پر چھا گئی، جس کے اندر مذہب دشمنی موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر دنیا پوری میں ایک نعرہ لگ گیا جس دور میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں کہ گاڈ لیس سوسائٹی، ہمیں اب کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ترقی کر کر کے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت اب کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تو برکت روزی میں دے دے، ہم نے کھادیں ایسی بنا دی ہیں کہ ڈالیں اور جہاں 1 ایکڑ سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ 10 گنا زیادہ ہو جائے، علاج معالجے کے لیے کوئی دم کرنا یا قرآن حکیم پڑھنا یا اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، نہیں، ہم نے اتنی میڈیسن بنا لی ہے، ہر طرح کا معاملہ کر لیا ہے، ہم پوری طرح ان چیزوں کے اوپر قابو پاتے چلے جا رہے ہیں، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی ہم قابو کر لیں گے چیزوں کو۔ اب تو بلکہ وہ دور وہ شروع ہو گیا کہ اینٹی ایجنگ، اب تو وہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، وہ مجھے بھول گیا، پچھلے دنوں وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا بھی معاملہ آ گیا ہے کہ وہ ہارمونز اس طرح کے ایجاد ہو گئے ہیں کہ وہ جہاں کمی محسوس کرتے ہیں، آنکھ ہے تو آنکھ بن جائیں گے، کہیں ہڈی کمزور ہے تو ہڈی بن جائیں گے، جہاں اسی طرف رہے ہیں وہ جو شخص دجال کی طرف پوری طاقت ہوتے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے سمجھیں کہ وہ دیوی دیوتا جو بھی ہوتے تھے تو اس میں وہ مانتے تو اللہ کو تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے، شرک یہ تھا۔ آج کی دنیا میں یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری اعلیٰ ادارے، یونیورسٹیز، کالجز، اس کے اندر دھڑلے سے یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ یہ کسی سپر نیچرل قوت کا تصور کرنا، یہ ہمیں ذرا بڑا کمتر محسوس ہوتا ہے، ہم ایلیٹ کلاس جو اعلیٰ لوگ ہیں، یہ ذرا غریب غربا کا تصور ہے، وہ رونے پیٹنے کے لیے کسی کو تصور کر لیں، اپنے غموں کا رونا کسی کے آگے رو لیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی ہستی دنیا میں موجود نہیں۔ اچھا، اتنی بڑی بغاوت یہ تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی۔ دنیا میں جس ایک جرم پر قومیں تباہ ہوتی رہی، قوم لوط جس جرم پر تباہ ہوئی، آج وہ جرم وہیں آگے ترقی کر کے وہ گیز ہوں، لیزبینز ہوں اور فیمنزم کیا کیا ہے، بلکہ شرم آ جائے گی کہ وہ بیان کرتے ہو، اینیمل سیکس، وہ جس انداز میں دنیا میں پروان چڑھ رہا ہے، یعنی وہ تو کیا کرتے ہوں گے جو آج ایجاد، اور اس کے لیے جو میڈیسنز اور چیزیں جو بن گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا دیکھیں کہ کہاں وہ جرم کس جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ قوم شعیب اگر چوری کے جرم، وہ کم تولنے کے جرم میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی، تو آج کم تولنا
انڈیویجولی تو ہے ہی ہے، ریاستی سطح پر بھی ہے۔ کون سا پیٹرول پمپ ہوگا لوگ تلاش کرتے ہیں جہاں پورا پیٹرول ملتا ہو؟ ریاستی سطح پر دیکھیں تو میٹر تیز چلتے ہوں گے، بجلی کا ہی دیکھ لیں۔ سود کیا ہے؟ یہ بھی کم تولنے کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے۔ بھئی دیے 100 ہیں، لوں گا 110 یا 120، یہ بھی تو کیا ہے؟ یہ بھی وہی شے ہے۔ پوری قوموں کے سرمایے اور نچوڑ لینا، اس کے اوپر ٹیکسز، وہ تو شاید فرعون کو بھی اندازہ نہیں تھا، بلکہ وہ تعلیم کے ساتھ بھی جوڑ لیں تو اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ یوں بچوں کے قتل سے نہ ہوتا بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ ایسا نظام تعلیم بناتا کرتا، کوئی خطرہ رہنا ہی نہیں تھا، ڈر اور خوف کو ریاست کے خلاف ہونا نہیں تھا۔ آج جس انداز میں ٹیکس کا نظام بھی ظالمانہ اور بے انصافی والا ہے، ایک دیہڑی دار مزدور بھی پیناڈول لے یا دوائی لے تو وہی ٹیکس کاٹا جائے گا نا، اور ایک ہائی فائی امیر آدمی بھی لے تو وہی ٹیکس کٹے گا۔ نہ ججز بولیں گے، نہ کوئی انصاف کے ادارے بات کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسی سے تو ان کی فیسلٹیز چلتی ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ وہ جرم قوم شعیب بیچاری کتنا کوئی ڈڈی مار لیتی تھی، کلو میں سے کچھ آدھی چٹانک اور گز میں سے کھینچ کر کوئی آدھا انچ بڑھا لیتی ہوگی کپڑا، جس انداز میں آج دنیا میں لوٹ اور کھسوٹ جاری ہے۔ تو بہرحال وہ ایک جرم جس پر پوری قومیں نسیہ منسیہ کر دی جاتی تھی، وہ سارے جرائم آج پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ بَأْسًا شَدِيدًا، بلکہ 2 ترجمے کر دیے گئے ہیں اس کے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرا دے، اور ایک یہ کیا گیا کہ تمہیں بہت بڑی جنگ سے ڈرا دے۔ دونوں ترجمے ہیں یہ، لیکن بات ایک ہی ہے، مفہوم کے اعتبار سے جا کے دونوں مل جائیں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ سے خبردار کر دے یا ایک بہت بڑے عذاب سے خبردار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے آسمان سے عذاب نازل کر دے، چاہے تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب، اور چاہے تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا کر تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یہ بھی عذاب ہے۔ تو یہ اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عذاب کی یہ شکل ہے جو پچھلی صورت کے ساتھ بھی جوڑ لیں کہ وہاں جو آئی تھی مکہ کے اندر، وہ عذاب جو عذاب استحصال ہے، رسولوں کو نہ ماننے کی پاداش میں ہے، وہ وہاں پر انسانی ہاتھوں سے آیا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم جو ہوگا، اس میں بھی یہ ساری جنگیں جو ہوں گی تو یہ بھی عذاب کی شکل ہوگی۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ملا دن ہوا، خاص اس کی طرف سے، چاہے ساری سپر پاورز چاہیں گی کہ یہ جنگ نہ ہو سکتا ہے وہ محدود کوئی کرے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر وہ جیسے آگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے یا ہو گئی، ایسے ہی یہ جنگیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے اس موجودہ دور کو یا اس سینیریو کو ہم یوں سمجھیں گے تو ذرا بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ہم جہاں جی رہے ہیں، اور یہ ساری بنیاد بنتی ہے اس بے خدا تہذیب کی، وہ عقیدہ کہ عیسائیوں نے وہ جو عقیدہ ایجاد کیا، اس وجہ سے دنیا کے اندر یہ ساری گمراہی آئی ہے۔ تو بہرحال یہ تمہیدی گفتگو کسی قدر موٹی میں نے ان ساری آیات کی، جو ساری کی نہیں بلکہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کی میں نے کر دی ہے، تاکہ جب ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں تو ایک آپ ٹچ رہیں، تاکہ اس کے ساتھ کہ کتنی گہرائی والی باتیں ہیں کہ جو یہاں کی گئی ہیں، اس ساری چیز کو سمجھنا، پھر اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ بات کرنا۔ تو یہ ہم ایک ایک کر کے پھر جو ہے وہ ایک واقعے کو، ایک چیز کو، پھر شروع میں تو ابتدائی 10 آیات کا مطالعہ کریں گے، پھر اس اصحاب کہف کے واقعے کا مطالعہ کریں گے ہم کہ یہ کیوں ہوا، کہ اصل میں سورہ کہف نے 2 انتہائیں بیان کی، درمیان میں اور بھی بہت سارے واقعات اور چیزیں بیان کی سٹیپ بائی سٹیپ۔
ایک یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے اوپر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اسے ایک غار میں پناہ لینی پڑے، دنیا اس کے لیے سازگار نہ رہے اور وہ غار میں پہنچ جائے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی ذوالقرنینی دور آ جائے اور پوری بادشاہی اس کی دے دی جائے، تو اس کے طرز عمل میں کیا فرق ہونا چاہیے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہو کہ اگر وہ ہو جائے کہ پوری دنیا اس پر تنگ کر دی جائے تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہو، اور پوری دنیا اس کے حوالے کر دی جائے تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہو۔ تو یہ اس جگہ سے لے کر پوری دنیا کے حوالے کرنے تک درمیان کا جو یہ سفر ہے، یہ سورہ کہف سے ہم سمجھیں گے۔ بس آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔